إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، عظمت و جلالت، کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تن و تنہا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اسی روایت کی بنیاد پر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا. یہ روایت کس چیز کے تعلق سے ہے، سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں وہ باتیں آ جائیں. موضوع جب ہمیں معلوم رہے گا تو ہمارے ذہنوں میں بھی باتیں آئیں گی کہ کس ٹاپک پہ بات چل رہی ہے، ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی. تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ حدیث اس دنیا کے تعلق سے ہے جس دنیا کے اندر ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس دنیا کی رنگینیوں میں، اس دنیا کی مستیوں میں مست ہو کر کے ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں. آخر اس دنیا کی ویلو کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کی حقیقت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ہم جس دنیا کے اندر اپنا شب و روز گزار رہے ہیں، یہ دنیا اصل میں ہے کیا، اس دنیا کی حقیقت ہے کیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دنیا کی ویلو کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اپنی تمام تر زینتوں، اپنی تمام تر رعنائیوں اور خوبصورتیوں کے ساتھ اگر اس کا مقابلہ کیا جائے آخرت کے مقابل میں، تو آخرت کے مقابل میں یہ دنیا بالکل انتہائی اور حقیر ہے.
جو آخرت کی نعمتیں ہیں، جو آخرت کی رعنائیاں ہیں، جو آخرت کی زینتیں اور خوبصورتیاں ہیں، ان خوبصورتیوں کے مقابل میں اس دنیا کی خوبصورتی، اس دنیا کی رنگینی کچھ بھی نہیں ہے. اس کی کوئی ویلو اور کوئی حقیقت نہیں ہے. اس دنیا کی رعنائی کی، اس دنیا کی خوبصورتی کی، جس خوبصورتی کے چکر میں ہم اور آپ اپنے آپ کو اس دنیا کی رنگینیوں میں رنگ چکے ہیں، اس دنیا کی کوئی ویلو، کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری مثال بیان کر رہے ہیں اس دنیا کے تعلق سے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈالے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈالے. اور اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، وہ اشارہ بالسبابہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی کا اشارہ کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر کے فِي سمندر کے پانی میں ڈال دے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اس کے بعد وہ انسان دیکھے کہ یہ انگلی اس سمندر سے کیا لے کر کے آئی، کس چیز کے ساتھ باہر آئی ہے، کس چیز کے ساتھ نکلی ہے، یہ انسان دیکھے. کیا پتا چلا میرے بھائی؟ اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے محدثین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈالے گا اور اس کی انگلی جب نکالے گا تو انگلی میں لگا ہوا پانی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے. اس کے خشک ہونے میں، سوکھنے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے، چند ہی سیکنڈوں کے اندر اس کی انگلی خشک ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسی طریقے سے جو آخرت ہے، یہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. جس طرح سمندر کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے آخرت کے اندر جو نعمتیں ہیں، آخرت کے اندر جو ہریالیاں ہیں، جو زینتیں ہیں، جو خوشیاں ہیں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. ان نعمتوں کے اندر کوئی بھی، کسی بھی طرح کی، کوئی بھی چیز کی کمی واقع نہیں ہونے والی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی دنیا کی کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے کیا. میرے بھائیو، جس طرح انگلی میں لگے ہوئے پانی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اس کی کوئی وقات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے بھائی، اس دنیا کی مثال، یہ دنیا اصل میں حقیقت کے مقابلے میں ہے کیا، کیسی ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں سوال آتا ہو کہ دنیا یہ آخرت کے مقابلے میں کتنا ہے، اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. تو آئیے اس سوال کا جواب ہم چلتے ہیں اللہ رب العالمین کے فرمان کی طرف، وہاں سے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ نازعات کے آخری آیت کریمہ کے اندر اور آخری ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ انسان اس بات سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی عمر کیا ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے. کہ جب کفار، جب یہ نافرمان لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر کے اس دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کرنے والا عمل انجام دیتے ہیں، ایسے لوگ جب کل قیامت کے دن قیامت کی سختیوں کو دیکھ لیں گے، قیامت کی ہولناکیوں اور اس کی خطرناکیوں کو دیکھ لیں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی، ایسو عشرت والی زندگی جو انہوں نے دنیا کے اندر گزاری ہوگی، ساری کی ساری زندگی بھول بیٹھیں گے. وہ کیا سوچیں گے؟ اللہ نے فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا، انہوں نے دنیا کے اندر تو زندگی گزاری ہی نہیں، الا عشیۃ او ضحاہا، سوائے چند پہر کے، کچھ وقت کے ایسا ان کو محسوس ہوگا کہ گویا کہ انہوں نے صبح میں سے کچھ وقت انہوں نے زندگی گزاری یا شام کے کچھ حصے میں سے انہوں نے زندگی گزاری. اپنی پوری زندگی کی آسائش و آرام کو بھول جائیں گے. جو دنیا کے اندر بغیر اے سی کے نہیں رہا کرتے تھے، بغیر مخمل کے بستر پر نہیں سویا کرتے تھے، کبھی انہوں نے چٹائی پر سویا ہی نہیں، ہر طرح کی آسائش و آرام دنیا کے اندر انہوں نے ان کو میسر ہوئی. وہ انسان
جو 80 سال تک 60 سال تک 70 سال تک اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزارا تھا، وہ انسان جب کل قیامت کی سختیوں کو دیکھے گا، قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھے گا، رب فرماتا ہے کہ وہ انسان بھول جائے گا اور اسے ایسا لگے گا کہ چند وقت کے لیے میں نے دنیا کے اندر زندگی گزاری، ایسا لگتا تھا میں نے کچھ وقت صرف اپنی زندگی کو دنیا کے اندر گزارا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 1 گھنٹہ ایسا انسان کو محسوس ہوگا کہ صرف 1 گھنٹہ اس نے دنیا کے اندر زندگی گزاری۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من نہار، ساعہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اور عربی میں ساعہ کا مطلب ہوتا ہے گھنٹہ، 1 گھنٹہ۔ اگر نکرہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 1 سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے 1 گھنٹہ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ نافرمان لوگ جو دنیا کی زندگی میں مست رہ کر کے، دنیا کی زندگی میں خوش رہ کر کے آخرت کی زندگی کو جو بھول بیٹھے تھے، ایسے لوگ جب قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے، قیامت کی سختی کو دیکھیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا، ایسے لوگوں کو ایسا لگے گا کہ گویا کہ انہوں نے دنیا کے اندر صرف 1 گھنٹہ ہی زندگی گزاری ہے، 1 گھنٹہ انہوں نے اپنی زندگی دنیا کے اندر گزاری ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مقام پر فرمایا کہ یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من النہار یتعارفون بینہم، انسان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ وہ صرف دنیا کے اندر 1 گھنٹے کے لیے لوگوں سے یتعارفون بینہم، صرف پہچان کرنے کے لیے دنیا کے اندر ٹھہرا تھا، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے دنیا کے اندر ٹھہرا تھا۔ انسان کو اس طریقے سے محسوس ہوگا، اس طریقے کا احساس ہوگا۔ اس نے پوری زندگی جو دنیا کے اندر گزاری ہوگی، 60 سال کی 70 سال کی عیش و آرام والی زندگی، ساری زندگی بھول جائے گا۔ یہ قیامت کی ہولناکی اور سختی کا نتیجہ ہوگا میرے بھائی۔ آج ہم اور آپ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکے ہیں، دنیا کی زندگی میں مست ہو چکے ہیں، اور اپنے رب کے فرمان کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو، آپ کے طریقے کو ہم اور آپ نے چھوڑ دیا ہے، توبہ کر دیا۔ میرے بھائیو، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب قیامت کی سختی ہمارے سامنے آئے گی، جب ہم قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے، اس وقت ہم پر کیا گزرے گا، ہم اس وقت کیا کریں گے میرے بھائیو؟ کیا ہم اور آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ کیا ہم اور آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے، غور و فکر کیا ہے؟ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ شاید آج جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج جو مسلمانوں کو پست کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کے اوپر دن دہاڑے بندوقیں چلائی جا رہی ہیں، گولیاں مارا جا رہا ہے، یہ ہماری اور آپ کی بدعملی کا نتیجہ ہے، یہ ہماری اور آپ کی دنیا سے محبت کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی، اور پھر اللہ کیا کرے گا؟ ان پر ظالم و جابر حکمران کو مسلط کر دے گا۔ وہ جس طریقے سے چاہیں گے ان کو یوز کریں گے، جس طریقے سے چاہیں گے ان کا استعمال کریں گے۔ وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھا اس وقت میں۔ صحابہ نے سوال کیا، من وہن یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے نبی، یہ وہن کیا ہے؟ یہ وہن کی بیماری کون سی ہے؟ ہم نے بہت ساری بیماریاں سنی لیکن اس بیماری کا نام نہیں سنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ، حب الدنیا و کراہیت الموت، انسان کو دنیا سے محبت ہو جائے گی، انسان دنیا سے لو لگا بیٹھے گا، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا، دنیا کی عیش و عشرت کو ایسا سمجھے گا کہ میری زندگی کے لیے ہے، دنیا کی رنگینیوں میں رنگ جائے گا، دنیا کی مستیوں میں مست ہو جائے گا، اور آخرت کو بھول بیٹھے گا۔ وہ کراہیت الموت، اس کا عالم یہ ہوگا، اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ انسان موت کو ناپسند کرنے لگے گا، وہ انسان موت سے نفرت کرنے لگے گا۔ اس کو قیامت کے بارے میں بتایا جائے گا، جہنم کے عذاب کے بارے میں بتایا جائے گا، دوزخ کے عذاب کے بارے میں بتایا جائے گا، قیامت کے دن کی سختی کے بارے میں بتایا جائے گا، لیکن اس انسان کے اوپر کوئی احساس نہ ہوگا، اس انسان کے اوپر کوئی شکر نہ ہوگی۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ کیا ہمارے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے کیا نہیں؟ کیا ہم نے دنیا سے محبت کر بیٹھی ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے اندر وہن کی بیماری آ گئی ہے یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف کون سی سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ تمہیں غلبہ اس وقت ملے گا جب تم مومن ہو جاؤ گے،
جب تمہاری یہ زندگی دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہوگی، جب تم دنیا کی فکر کرنا چھوڑ کر کے آخرت کی فکر میں لگ جاؤ گے، جب تمہارے اندر سچا ایمان پیدا ہو جائے گا، تم پکے مومن بن جاؤ گے، اس وقت تمہاری جیت ہوگی اور اس وقت تم سربلند ہوگی۔ لیکن آج ہماری سریں کیوں جھکی ہوئی ہیں؟ آج مسلمان اتنا ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے دلوں سے رب کا خوف نکل گیا ہے۔ آج مسلمان دنیا سے محبت کر بیٹھا ہے۔ یہ قرآن، جس قرآن کو رب نے انسانوں کے لیے بنایا تھا، انسانوں کے لیے اتارا تھا کہ انسان پڑھ کر کے ہدایت یافتہ ہوگا، انسان پڑھے گا تو اس کو خوشی ملے گی، انسان پڑھے گا تو اس کی بیماری دور ہوگی، انسان جب اس قرآن کو پڑھے گا تمام آسائشوں اور بلاؤں سے پاک ہو جائے گا۔ لیکن آج اس مسلمان کے اوپر، اس قوم کے مسلمانوں کے اوپر اتنی بلائیں جو آ رہی ہیں، اتنی تکلیفیں جو آ رہی ہیں، اس قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے میرے بھائی۔ آج ہم نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ دیا۔ آج یہ قرآن صرف طاقوں کی زینت بن کر کے رہ گیا ہے، ان مسجدوں کی خوبصورتی کے لیے بن گیا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، نبی کے فرمان کو چھوڑا، اور جب کوئی غیر پیارے نبی پر کیچڑ اچھالتا ہے، پیارے نبی کے خلاف کوئی بختی کرتا ہے، ہم اور آپ اس کے خلاف احتجاج کرنے نکل جاتے ہیں، اس کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ذرا غور کرو، کیا تم نبی کے سچے شہدائی ہو؟ کیا تم گستاخ نہیں ہو؟ کیا تم رسالت کی توہین نہیں کر رہے ہو؟ تم سے بڑا توہین کرنے والا کوئی مسلمان؟ ذرا غور کرو کہ ہم اور آپ توہین نہیں کر رہے؟ کس چیز کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو حب رسول کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم پیارے نبی سے محبت کرنے والے؟ دنیا سے محبت کرنے والے آج جب اللہ کے نبی کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے تو اپنے آپ کو حب رسول بتا رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، نبی سے محبت کرنے والے۔ یہی ہے تمہاری محبت؟ تمہارے پاس ایک بھی علامت ہے، ایک بھی پہچان ہے؟ نہ ہمارا لباس نبی کی طرح، نہ ہمارا چہرہ نبی کی طرح، نہ ہمارا وضاحت نبی کی طرح، نہ ہمارا لباس و حجامت نبی کی طرح، نہ ہماری زندگی نبی کی طرح، نہ ہمارا کاروبار نبی کی طرح، نہ ہماری تجارت نبی کی طرح۔ جب ہم ہر چیز سے نبی کو چھوڑ چکے ہیں تو ہم سے بڑا توہین کرنے والا کون ہے؟ ہم سے بڑا نبی کا گستاخ کون ہے؟ وہ تو غیر ہیں، وہ تو ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں، وہ تو ہمیشہ سے نبی پر کیچڑ اچھالتے چلے آئے۔ رب نے ان کے بارے میں قرآن میں کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ تو ہمیشہ سے جتنے بھی انبیاء آئے آپ سے پہلے سارے کے سارے لوگوں کا استہزاء کرتے تھے، سارے کے سارے لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن نئی بات یہ ہے کہ آج ایک مسلمان نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، آج ایک مسلمان اپنے آپ کو حب رسول بتاتا ہے، آج ایک مسلمان اپنے آپ کو مومن بتاتا ہے، آج ایک مسلمان اپنے آپ کو اہل حدیث بتاتا ہے، اور اس کے باوجود بھی حدیثوں کے برخلاف عمل کرتا ہے، قرآن کے برخلاف عمل کرتا ہے۔ اس کا پورا رویہ صرف دنیا کے لیے ہے، آخرت کو بھول بیٹھا ہے۔ اس کے اوپر اگر ظلم نہیں ہوگا، اس کے اوپر اگر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی تو اب کیا ہوگا؟ مسلمان سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ آج ہم جس دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آج ہم جس دنیا کے لیے جی رہے ہیں، یہ دنیا ہمیں کچھ دینے والی نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ دنیا صرف ہمیں ذلیل و خوار کرے گی، جس طرح آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ تو کم ہے مسلمانوں، تھوڑا دن اور رکو، دیکھو کس طرح ذلت و رسوائی تمہارے سامنے آتی ہے۔ یہ تو بہت کم ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم نے دنیا سے محبت کر بیٹھا ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا تمہیں عروج پر نہیں پہنچائے گی، یہ دنیا تمہیں کوئی عزت اور مقام نہیں دے گی۔ اللہ نے اس دنیا کے بارے میں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا تمہیں کچھ دینے والی نہیں۔ یہ دنیا ایک فتنہ ہے میرے بھائی، فتنہ ہے جو تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے گی، فتنے میں مبتلا کر کے رب کے دین سے تمہیں دور کر دے گی، محمد رسول اللہ کے فرمان سے تمہیں دور کر دے گی، اسلام سے تمہیں دور کر دے گی۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی ہو رہا ہے۔ مسلمان دین سے دور ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو پیارے نبی کی سیرت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، مسلمانوں کو مائی عائشہ کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے۔ آج ان کے اوپر کیچڑیں اٹھالی جا رہی، صرف پروٹیسٹ کر رہا ہے انسان، جواب نہیں دے رہا، صرف پروٹیسٹ کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے کہ کیوں ایسا بولا جائے۔ علم نہیں ہے، مسلمان آج علم سے اتنا کوسوں دور ہو چکا ہے۔ میرے بھائی یہ دنیا، یہ فتنے والی دنیا،
یہ صرف تمہیں فتنے میں ڈالے گی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا کے فتنے سے بچنے کی تلقین کی تھی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں دنیا کے فتنے سے بچتے رہنا. اور کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا بہت ہی حقیر چیز ہے, بہت ہی گھٹیا چیز ہے, اس سے گھٹیا چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی. کیسے گھٹیا ہے آپ کو میں حدیث بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہ بھی صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی کی طرف سے آ رہے تھے اور آپ کا گزر بازار سے ہو رہا تھا, آپ بازار سے گزر رہے تھے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری کے چھوٹے سے بچے پر جو مرا ہوا تھا, جس کا کان چھوٹا تھا, اس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. تو دنیا کتنی حقیر ہے اس بارے میں بتا رہا ہوں حدیث کہ اس دنیا کی کیا ویلو ہے, کیا حقیقت ہے, جس کے لیے ہم سب کچھ اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں. اس دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو بیان فرمائی, آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ اس دنیا کی ویلو کیا ہے, اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے, ایک بکری کا بچہ مرا ہوا تھا, اس کا کان بھی چھوٹا تھا. اس کے بعد اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. اللہ کے نبی نے اس بکری کے بچے کو کان کو پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم, اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کو چند درہم میں لینا پسند کرے گا, کسی بھی چیز کے عوض میں, کسی بھی چیز کے بدلے میں اس کو لینا پسند کرے گا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ما نحب ان لہ لنا بشیء وما نصنع بہ, اللہ کے نبی ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کو لینا پسند نہیں کرے گا, اور اگر لے بھی لیا تو کیا کرے گا, اس کا کیا کرے گا. پہلی بات تو کوئی لینا پسند ہی نہیں کرے گا, ہر کوئی اس کو حقیر سمجھ رہا ہے, اس کو چھونا پسند نہیں کر رہا ہے, لینے کی بات تو چھوڑیے. اور اگر لے بھی لیا آپ کے کہنے پر اللہ کے نبی, تو کیا کرے گا اس کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحبون انہ لکم, کیا تمہیں اس کو فری میں چاہیے, کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مفت میں مل جائے, بغیر کسی عوض میں مل جائے, بغیر کسی روپے پیسے میں مل جائے. تب صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو بکری کا بچہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک عیب ہے, اور وہ عیب کون سا, اس کے کان چھوٹے ہیں. جنہوں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ سرزمین حجاز میں جب کسی بکری کے بچے کے کان چھوٹے ہوا کرتے تھے, یا کسی بھی بکری یا بکرے کے کان چھوٹے ہوا کرتے تھے, تو اس کو لوگ حقیر نظروں سے دیکھا کرتے تھے, اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی تھی, کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے تو کان چھوٹے ہیں, ویسے ہی اس کے اندر ایک نقص ہے, اور اوپر سے حال یہ کہ یہ تو مرا ہوا ہے, اس کو ہم لوگ کریں گے کیا, اس کو ہم میں سے کوئی لینا پسند نہیں کرے گا. سارے کے سارے لوگ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ, فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم, رب کعبہ کی قسم اے میرے صحابہ, جس طرح تم اس بکری کے بچے کو حقیر سمجھ رہے ہو, اس کو لینا گوارا نہیں کرتے ہو, فری میں بھی دیا جا رہا ہے پھر بھی لینا گوارا نہیں کرتے ہو, اتنا حقیر ہے یہ تمہارے نزدیک, اسی طریقے سے سن لو میرے صحابہ, یہ دنیا, جس دنیا کی زندگی میں تم اپنا شب و روز گزار رہے ہو, جس دنیا کی زندگی میں تم اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہو, سن لو اس دنیا کی ویلو, یہ دنیا بھی اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. اس مرے ہوئے کان چھوٹے بکری کے بچے سے بھی زیادہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک حقیر ہے. ایک روایت اور آپ کو سناؤ اس دنیا کے حفاظت کے بارے میں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ, کہ اگر اس دنیا کی ویلو, اس دنیا کی قدر و قیمت اگر اللہ کے نزدیک جناح بعوضۃ, ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. کس کے برابر؟ ایک مچھر کے پر کے برابر اگر اس دنیا کی قدر و قیمت ہوتی اللہ کے نزدیک, ما سقل کافر من شربۃ ماء, اللہ کے نبی فرماتے جتنے نافرمان اس دنیا کے اندر ہیں اور آنے والے ہیں,
جتنے بھی نافرمانی کرنے والے، رب کو ناراض کر کے اپنی زندگی گزارنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین من شربت مائن، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتا۔ آپ سمجھ سکتے ہو، اس حدیث کے ذریعے سے آپ اس دنیا کی ویلیو کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ جس دنیا کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہو، جس دنیا کے لیے اپنی رات اور دن کو صرف کر رہے ہو، یہ دنیا صرف تمہیں دھوکہ دینے والی ہے۔ ہاں، آپ کام کریں، آپ تجارت کریں، آپ کاروبار کریں، ساری چیزوں کا حکم ہے، لیکن تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ، کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ، آپ کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو نہ بھولیں۔ آپ اس دنیا سے لو نہ لگائیں، آپ اس دنیا سے اتنی محبت نہ کر بیٹھے کہ یہ دنیا آپ کو رب سے ناراض کر دے، یہ دنیا آپ کو اللہ سے دور کر دے، نبی کے فرمان سے آپ کو دور کر دے، نبی کے طریقے سے آپ کو دور کر دے، اور آپ یہود و نصارہ کے طریقے پر آ جائیں۔ اتنا بھی آپ اس دنیا سے لو نہ لگائیں، اتنا بھی آپ اس دنیا سے دل نہ لگائیں میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا ملعون ہے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیو کہ اگر کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، مثال کے طور پر کوئی تجارت ہو، کوئی کاروبار ہو، یا کسی چیز میں اپنا پیسہ انویسٹ کرنا ہو، تو آپ ہی اندازہ لگائیں اگر اس میں پروفٹ بالکل نہیں ہے، صرف لاس ہی لاس ہے، تو کیا آپ اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہو گے؟ پسند کرو گے؟ کوئی بھی انسان، کوئی بھی عقل مند ایسا کرنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک تو پیسہ بھی لگاؤ، ایک تو وقت بھی لگاؤ، ساری چیزیں لگاؤ، اس کے بعد پروفٹ بھی نہیں ہے، صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ تو ایسی چیزوں میں انویسٹ کرنا کوئی بھی عقل مند انسان نہیں چاہے گا۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے میرے بزرگ، یہ دنیا ہے۔ میں نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو، میں نہیں کہتا آپ تجارت نہ کرو، یہ نہیں کہتا آپ کاروبار نہ کرو، سب کرو، آپ زیادہ سے زیادہ روپیہ کماؤ، بڑے سے بڑا بزنس مین بن جاؤ، لیکن آپ اپنے بزنس کے چکر میں، آپ اپنے کاروبار کے چکر میں، آپ اپنے روپے پیسے کے چکر میں اللہ کو بھول مت بیٹھو، دنیا سے محبت مت کر بیٹھو کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لو، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ملعون ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایتیں جن سے ثابت ہیں، وہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا الدنیا ملعونہ، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اے لوگوں اس دنیا سے خبردار ہو جاؤ، یہ دنیا ملعون ہے، اس دنیا پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ ملعون ما فیہا، اور صرف یہ دنیا ملعون نہیں ہے، اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے ساری کی ساری چیز ملعون ہے، الا سوائے ان چیزوں کے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ذکر اللہ وما والا، ایک تو اللہ کا ذکر ہے، جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے حدود کی پامالی کرتا ہے، اور وہ چیز جس کے ذریعے سے رب کو راضی کیا جاتا ہے، ان چیزوں پر اللہ کی لعنت نہیں ہے، وہ چیزیں ملعون نہیں ہے۔ اور عالما و متعلما، اور اس شخص پر لعنت نہیں ہے، وہ شخص ملعون نہیں ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور جو علم سکھاتا ہے۔ اب ذرا غور کرو میرے بھائی، ہم ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسی چیز کے پیچھے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کے ایک ایک قیمتی لمحات کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں، جس کے پیچھے ضائع اور برباد کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا ہی نہیں، جس کے پیچھے ضائع اور برباد کرنے سے ہمیں کوئی پروفٹ ملنے والا ہی نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کے پیچھے ہم کیوں لگے ہیں میرے بھائی؟ آپ دیکھ رہے ہیں ماحول، کب کیا ہو جائے کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کو دعائیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو رب کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے کہ اللہ تو یہ جو بلائیں آ رہی ہیں مسلمانوں پر، جو تکلیفیں آ رہی ہیں مسلمانوں پر، اللہ تو اس کو دور کر دے۔ جب لاک ڈاؤن کا موقع تھا، سارے کے سارے لوگ جوش میں آتے تھے کہ مسجدیں کھل جائیں نمازیں پڑھیں گے، مسجدیں کھل جائیں نمازیں پڑھیں گے، دعائیں کرتے تھے، اللہ تو مسجدوں کو کھول دے، کورونا جیسی وبا کو ختم کر دے، ہم تیری عبادت
इबादत की तरफ आ जाएंगे, तेरी इबादत की तरफ लौट आएंगे। ऐ अल्लाह हमसे गलतियां हो गई थी, भूले बैठे थे, इसी वजह से तूने हम पर ये बीमारियां लाई थी, अल्लाह तू खोल दे, हम आ जाएंगे तेरी इबादत की तरफ। लेकिन जैसे अल्लाह ने कहा ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुरान के अंदर कि इंसान इतना बड़ा नाशुक्रा है, इतना बड़ा नाशुक्रा है कि इंसान जो वादा करता है उसकी वादा खिलाफी ही करता है, कभी वादा पूरा नहीं करता। अगर उसको दूसरा मौका दे दो, मोहलत दे दो, तो इंसान वैसे ही करने वाला है, कभी सुधरने वाला नहीं। इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय उस शख्स के जिसको अल्लाह चाहे। सारे लोगों के ऊपर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, जिसको अल्लाह चाहे उसको हिदायत दे सकता है, ये अल्लाह के हाथ में। लेकिन मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि दुनिया की जिंदगी हमारे लिए कुछ भी नहीं। ये दुनिया की जिंदगी को छोड़ दो मेरे बुजुर्गों, आप मालो दौलत कमाओ, सब कुछ कमाओ, लेकिन इस दुनिया से मोहब्बत इतना भी मत बैठो कि इस दुनिया के पीछे मस्त होकर के अल्लाह की इबादतें छोड़ दो, अल्लाह की फरमाबरदारी करना छोड़ दो, नबी के तरीके को छोड़ दो, नबी के वदाक़ता को छोड़ दो। जिस तरह नबी ने वदाक़ता करने का हुक्म दिया, जिस तरह नबी ने अपने चेहरे को मुनव्वर किया, जिस तरह नबी ने अपना चेहरा, अपना दाढ़ी रखने का हुक्म दिया, जिस तरह नबी ने लिबास पहनने का हुक्म दिया, वो सारी चीजें छोड़ करके यहूद व नसारा के तरीके पर, गैर मुस्लिमों के तरीके पर जिंदगी बसर करने लगो। इतना भी इस दुनिया के अंदर मशगूल मत हो जाओ मेरे भाई। आप सब कुछ करो, तिजारत करो, कारोबार करो, सब काम करो, लेकिन अल्लाह को याद करके, अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह को राजी करके मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को दुनिया से बेरग़बती अख्तियार करने के लिए बतलाया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत आती है, कहते हैं कि एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे कंधे पर हाथ रख करके फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब और आबिरु सबील। ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर, तुम इस दुनिया के अंदर इस तरह जिंदगी गुजारना, इस तरीके से जिंदगी गुजारना गोया कि तुम एक अजनबी हो या मुसाफिर की हैसियत से हो। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि मैं हमेशा अपने साथियों से ये कहा करता था, हमेशा अपने साथियों से ये बात बयां किया करता था कि ये मेरे साथियों, इदा अमसैत फला तंतज़िर सबा, जब शाम कर लिया करो तो सुबह का इंतजार मत किया करो। इसका मतलब ये है कि सुबह के आने का इंतजार मत करो, ज्यादा से ज्यादा रब की इबादतों में अपने वक्त को लगा दो। वइज़ा अस्बहत फला तंतज़िर मसा, और जब सुबह कर लिया करो तो शाम का इंतजार मत किया करो। वख़ुज़ मिन सिह्हतिका लिमरदिक, आज अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती दी है, इतना अमल कर लो, इतनी नेकियां कर लो, इतने अच्छाइयां कर लो, इतने अच्छे अमाल कर लो कि जब तुम पर कोई बीमारी आ जाए, कोई किसी मुसीबत की वजह से तुम अल्लाह की इबादत ना कर पाओ, किसी परेशानी की वजह से अल्लाह के सामने अपने सर को ना झुका पाओ, तो कम से कम ये नेकियां तुम्हारी बीमारी में किफायत कर जाए, काफी हो जाए। वमिन हयातिका लिमौतिक, और अपनी जिंदगी को इतना गनीमत समझो, अपनी जिंदगी के अंदर इतना नेक अमाल कर लो, इतनी अच्छाइयां कर लो कि मरने के बाद कब्र में तुम्हारी ये नेकियां तुम्हारे लिए नफा बख्श साबित हो सके। इसलिए मेरे भाइयों, इस दुनिया की जिंदगी से बेरुखी अख्तियार करो। आप सारी चीजें करो, लेकिन इस दुनिया से मोहब्बत मत करो। आज इस दुनिया से मोहब्बत करने का नतीजा है कि आज हमने अल्लाह के फरमान को छोड़ दिया, आज हमने नमाजों की पाबंदी करनी छोड़ दी है। अफसोस होता है मुसलमानों कि ये मस्जिदें हमने कायम की हैं, ये मुसल्ले हमने कायम किए हैं, अगर हम ही इसमें नहीं आएंगे, इसके अंदर नमाजें अदा नहीं करेंगे, कौन आएगा मुसलमानों नमाज पढ़ने के लिए? क्या ये मस्जिदें हमारे लिए, क्या ये मस्जिदें हमारे लिए कल क़यामत के दिन गवाही नहीं देंगी? क्या ये किताबें, क्या ये कुरान, रब का फरमान हमारे खिलाफ गवाही नहीं देगा? अगर हम इस कुरान को नहीं पढ़ेंगे, इस फरमान को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसको ताकों की जीनत बना करके रखेंगे, क्या ये कुरान हमारे खिलाफ रब के सामने गवाही नहीं देगा? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। हम बच नहीं पाएंगे, हर चीज हमारे खिलाफ गवाही देगा कि हमने मस्जिदें तो बना ली थी, मुसल्ले तो आबाद कर दिए थे, लेकिन हमने उसका हक अदा नहीं किया, और यही चीज हमारे लिए वाले जान बन जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे मेरे भाइयों कल क़यामत के दिन। इसलिए जरूरत इस बात की है कि दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ ना बैठते हुए अपने आखिरत की तैयारी कर लो, अपने आखिरत को संवार लो, अपने आखिरत को संवार लो मेरे भाइयों। आपको मालूम है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है किस कदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से बेरुखी अख्तियार किया करते थे। एक हदीस बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपनी बीवियों से कसम खा लिए थे कि 30 दिन तक अपनी बीवियों के पास नहीं जाएंगे।
کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے کمرے میں جا کر کے اللہ کے نبی ایک چٹائی پر لیٹ گئے، ایک چٹائی پر تشریف فرما تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کیا اللہ کے نبی سے ملنے کا، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے بازو میں چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میری آنکھیں آبدیدہ ہو گئی، رشک ہو گئی، اشکبار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اور میں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کہہ دیں تو میں آپ کے لیے ایک چادر لے کر کے آ جاؤں، ایک بستر بنا دوں۔ اللہ کے نبی قیصر و کسریٰ کے مالک، قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے پاس زندگی گزارنے کے سارے ساز و سامان مہیا ہے، وہ کس قدر سوتے ہیں، کس قدر ان کی زندگی ہوتی ہے۔ اے اللہ کے نبی رب نے تو آپ کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تو پوری دنیا کے لیے رب نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، آپ تو پوری دنیا کے سردار بن کر کے آئے ہیں، پورے انبیاء کے سردار بن کر کے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی آپ اس قدر بے رخی اختیار کر کے سو رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایک چٹائی پر سو رہے ہیں، آپ کے پاس ایک چادر بھی نہیں ہے، ایک بستر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا تمہیں یہ پسند نہیں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ یہ دنیا کی زینتیں، یہ دنیا کے ساز و سامان، یہ دنیا کی آسائشیں، یہ دنیا کی رعونتیں، یہ دنیا کی ہریالیاں، یہ دنیا کی خوبصورتیاں، یہ ساری چیزیں یہ انہی لوگوں کے لیے، یہ دنیا پرست لوگوں کے لیے ہے، اور ہمارا ٹھکانہ تو آخرت کا ہے۔ ہم تو آخرت کے لیے آئے ہیں، ہم تو ایک مسافر کی طرح ہیں، جس طرح مسافر چلتے چلتے اپنا سفر طے کرتے کرتے جب تھک جاتا ہے کسی پیڑ کا سایہ اسے ملتا ہے، اس سائے کے تلے آرام کرتا ہے، اور جب آرام کر کے تھوڑا سا سکون ملتا ہے اس کے بعد پھر اس سائے کو، اس سکون والی جگہ کو چھوڑ کر کے اپنے سفر پر نکل جاتا ہے۔ اے عمر ہماری حال یہی، غور کرو مسلمان، پیارے نبی کی سیرت کے بارے میں پڑھو، پیارے نبی کے بارے میں پڑھو، آپ کی زندگی کے متعلق پڑھو، کس قدر آپ نے پریشانیاں اٹھائیں، کس قدر آپ نے تکلیفیں جھیلی، اور کس قدر آپ دنیا سے بے رخی اختیار کیا کرتے تھے۔ کیا اللہ کے نبی تجارت نہیں کرتے تھے؟ آپ بھی تجارت کیا کرتے تھے، آپ نے بھی تجارت کی، لیکن آپ نے کبھی دنیا سے لو نہیں لگایا کہ دنیا کے چکر میں رب کی عبادت کو چھوڑ دیا، دنیا کے چکر میں رب کے فرمان کو چھوڑ دیا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے بھی تجارتیں کی، صحابہ کرام بھی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے ایک ایک فرمان پر نچان نچھاور کرنے کے لیے قربان نہ کرتے تھے۔ قربان جائیے ان ہستیوں پر میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ آج اتنے بیکار ماحول میں ایسا ماحول چل رہا ہے، کیا پتا اللہ رب العالمین کب ہم پر وبالیں لے آئے، کب ہم پر دشمنوں کو حاوی کر دے، کچھ بھی پتا نہیں ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور جیسا دکھنے میں آتا ہے یہ چیز بعید نہیں ہے کہ آج ہمارے دوسرے شہروں کے اندر ہو رہا ہے، جو چیز کل کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی چیز ہم پر بھی آ جائے، وہی مصیبت ہم پر بھی آ جائے۔ کہیں دوسرے ملک کی بات نہیں ہے میرے بھائیو، اپنے ہندوستان کی بات ہے کہ ہندوستان کے الگ الگ صوبوں میں، الگ الگ شہروں میں مسلمانوں پر کس قدر زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ آج 16 سال کے بچے کو گولی مار کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کب تک ڈرو گے؟ کب تک اپنے اندر ایمان نہیں پیدا کرو گے؟ اگر ایمان نہیں پیدا کرو گے یہی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور دنیا کی رنگینیوں سے بچو میرے بھائیو، دنیا کی رنگینیوں سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اے لوگوں دنیا کی رنگینیوں سے بچتے رہنا، دنیا کے فتنے سے بچتے رہنا، اور عورتوں کے فتنے سے بچتے رہنا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ آیا، بنی اسرائیل کو سب سے پہلے جس فتنے میں مبتلا کیا گیا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ اس لیے اس دنیا میں ہم اور آپ میں سے اکثر نوجوان، ہمارے مسلمانوں میں سے اکثر نوجوان عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر کے جن چیزوں سے پیارے نبی نے منع کیا ان چیزوں کی توہین کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بھائیو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا کی زینتوں سے بچو، دنیا کی ہریالیوں سے بچو، اور اپنی زندگی صرف اور صرف آخرت کے لیے گزارو، آخرت کی تیاری کر لو جب تک اس دنیا کے اندر ہو۔
انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو دنیا سے بے رخی اختیار کرنے والا، دنیا کی محبتوں کو ٹھکرا کر کے بار الہ تو ہمیں آخرت کی محبت کرنے والا بنائے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے والا بنائے۔ بار الہ تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ بار الہ تو ہمیں نیک مسلمان بنا، بار الہ تو ہمیں سچا مسلمان بنا، بار الہ تو ہمیں صرف قولی مسلمان نہ بنا، صرف زبانی مسلمان نہ بنا، زبانی مومن نہ بنا، بار الہ تو ہمیں سچا اور پکا مومن بنا جس کی وجہ سے ہم تیری عبادت کر سکیں۔ اور اللہ سے دعا کریں میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی عبادت کی طرف ہمارے ذہنوں کو لگا دے تاکہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کریں۔ پتہ نہیں میرے بھائیوں کیا وجہ ہے، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، ہم نے کون سی ایسی خطائیں کر دی ہوں گی، ہم نے کون سی ایسی غلطیاں کر دی ہوں گی جس کی وجہ سے ہمارے پاک پروردگار نے ہم کو اپنی عبادت سے بھگا دیا ہے، ہم کو اپنی عبادت سے دور کر دیا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہے، جو مسلمانوں پر بلائیں آ رہی ہیں، جو مسلمانوں پر پریشانی آ رہی ہیں، بار الہ تم تمام بلاؤں سے، ان تمام پریشانیوں سے بار الہ تو مسلمانوں کو دور کر دے، بار الہ تو مسلمانوں کی ان تمام مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ بار الہ جو مسلمان قید و بند کی صعوبتوں میں ہے، بار الہ تم کی پریشانیوں کو، ان کی مصیبتوں کو بار الہ دور کر دے۔ بار الہ تم مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، بار الہ تم مسلمانوں کی حفاظت فرما، بار الہ تو دشمنان اسلام کو غارت کر دے۔ بار الہ اگر ان کے حق میں اگر دین ہے، ایمان ہے، بار الہ تو انہیں مہیا کر دے، ورنہ بار الہ جو اسلام کے خلاف، بار الہ جو اسلام کے خلاف اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں، اسلام کے خلاف تانا سری کرتے ہیں، تانا شاہی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی زبان میں تالا لگا دے۔ بار الہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، ایمان بالخیر پر زندہ رہیں، بار الہ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔